اشفاق احمد اکثر کہا کرتے تھے کہ آدمی عورت سے محبت کرتا ہے جبکہ عورت اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ اس بات کی مکمل سمجھ مجھے اس رات آئی۔ یہ گزشتہ صدی کے آخری سال کی موسم بہار کی ایک رات تھی۔ میری شادی ہوئی تقریباً 2 سال ہو گئے تھے اور بڑا بیٹا قریب 1 برس کا ہوگا۔ اس رات کمرے میں 3 لوگ تھے، میں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ 3 میں سے 2 لوگوں کو بخار تھا، مجھے کوئی 104 درجہ اور میرے بیٹے کو 101 درجہ۔ اگرچہ میری حالت میرے بیٹے سے کہیں زیادہ خراب تھی، تاہم میں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے کمرے میں صرف 2 ہی لوگ ہیں، میرا بیٹا اور اس کی والدہ۔ بری طرح نظر انداز کیے جانے کے احساس نے میرے خیالات کو زیر و زبر تو بہت کیا، لیکن ادراک کے گھوڑے دوڑانے پر عقدہ یہی کھلا کہ عورت نام ہے اس ہستی کا کہ جب اس کو ممتا دیت کر دی جاتی ہے تو اس کو پھر اپنی اولاد کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اپنا شوہر بھی، اور خاص طور پر جب اس کی اولاد کسی مشکل میں ہو۔ اس نتیجے کے ساتھ ہی ایک نتیجہ اور بھی نکالا میں نے، اور وہ یہ کہ اگر میرے بیٹے کے درد کا درمان اس کی والدہ کی آغوش ہے تو یقیناً میرا علاج میری ماں کی آغوش ہوگی۔ اس خیال کا آنا تھا کہ میں بستر سے اٹھا اور ماں جی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ رات کے 2 بجے تھے، پر جو ہی میں نے ان کے کمرے کا دروازہ کھولا، وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ پھر کیا تھا، بالکل 1 سال کے بچے کی طرح گود میں لے لیا، اور توجہ اور محبت کی اتنی ہیوی ڈوز میری آغوش تھراپی کی کہ میں صبح تک بالکل بلا چنگا ہو گیا۔ پھر تو جیسے میں نے اصول ہی بنا لیا، جب کبھی کسی چھوٹے بڑے مسئلے یا بیماری کا شکار ہوتا، کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے سیدھا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج میں پہنچ جاتا۔ وہاں پہنچ کر مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑتی، بس میری شکل دیکھ کر ہی مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگا لیا جاتا۔ میڈیکل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی جاتی، مجھے میڈیکل سپرڈنٹ ماں جی کے ہی بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کا ہی کمبل اوڑھ دیا جاتا۔ کسی کو یخنی کا حکم ہوتا تو کسی کو دودھ لانے کا خاندانی معالج کی ہنگامی طلبی ہوتی۔ الغرض توجہ اور محبت کی اسی ہیوی ڈوز سے آغوش تراپی ہوتی، اور میں بیماری کی نوعیت کے حساب سے کبھی چند گھنٹوں اور کبھی چند پہروں میں روبہ صحت ہو کر ڈسچارج کر دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تقریباً 3 ماہ قبل تک جاری رہا۔ وہ 10 نومبر کی ایک خنک شام تھی، جب میں فیکٹری سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو مجھے لگا کہ مکمل طور پر صحت مند نہیں ہوں۔ تبھی میں نے آغوش تراپی کروانے کا فیصلہ کیا اور گھر جانے کی بجائے ماں جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا، لیکن وہاں پہنچنے پر اور ہی منظر دیکھنے کو ملا۔ ماں جی کی اپنی حالت کافی ناساز تھی۔ پچھلے کئی روز سے پھیپھڑوں کے عارضے کے باعث بخار اور درد کا دور چل رہا تھا۔ میں خود کو بھول کر ان کی تیمارداری میں جت گیا، مختلف ادویات دی، خوراک کے معروف ٹوٹکے آزمائے، مٹی چاپی کی، مختصر یہ کہ کوئی 2 گھنٹے کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سنبھل گئی اور وہ سو گئی۔ میں اٹھ کر گھر چلا آیا۔ ابھی گھر پہنچے آدھا گھنٹہ ہی بمشکل گزرا ہوگا کہ فون کی گھنٹی بجی، دیکھا تو چھوٹے بھائی کا نمبر تھا۔ 100 طرح کے وہم ایک پل میں آ کر گزر گئے۔ جب سے فون اٹھایا اور چھوٹتے ہی پوچھا، بھائی سب خیریت ہے نا؟ بھائی بولا، سب خیریت ہے۔ وہ اصل میں ماں جی پوچھ رہی ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز تھی، اب کیسی ہے؟ اوہ میرے خدایا! اس روز میرے ذہن میں ماں کی تعریف مکمل ہو گئی تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جو اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر
اپنا دکھ اپنا آپ بھی بھول جاتی ہے۔ آج ماں جی کو رحمان کی رحمت میں گئے 1 ماہ اور 8 روز ہو گئے ہیں۔ آج مجھے پھر بخار ہوا ہے۔ آغوش تراپی کی اشد ضرورت ہے، پر میرا مرکزی ممتا شفا خانہ برائے توجہ اور علاج ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ مجھے آپ دوستوں سے رہنمائی درکار ہے۔ اب بھلا میں کیسے ٹھیک ہوں؟